جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 2 جون کو ہمارے وزیر اعظم اپنا ترکی کا 3 روزہ سرکاری دورہ کر کے واپس تشریف لے آئے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ دورہ بڑا کامیاب ہوا۔ ویسے تو پاکستان سے جتنے بھی دورے ہوتے ہیں آپ یقین جانیے یہ سبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ آج تک کوئی دورہ نہیں ہے ایسا جو مجھے یاد ہو جو ناکام ہوا ہو، لیکن بہرحال ترکی کی ایک خاص جگہ ہے پاکستان میں، اور اس وجہ سے ایک میوچل فیلنگ بھی ہے بردرہڈ کی، تو ہماری جو تعلقات کی نوعیت ہے ہمیشہ سے بڑی اچھی رہی ہے اور ہم نے اس دوستی کو نبھایا بھی ہے۔ دورے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا دوستوں کہ اخبارات میں بڑے بڑے اشتہار بھی شائع ہوئے اس دورے کو لے کر، اور پرائم منسٹر اور بڑی بڑی تصاویر بھی ہم نے دیکھیں صدر طیب اردوان کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی، اور اس پہ بھی لوگوں نے کافی تنقید کی۔ جہاں تک آپٹکس کی بات ہے، آپٹکس میں سب کچھ ہی ٹھیک تھا، بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا وزیر اعظم کا، اور جب وہ پریزیڈنٹ اردوان سے ملنے گئے تو وہاں گارڈ آف آنر بھی ہوا، اور اس میں بڑی اچھی گفتگو بھی ہوئی، عشائیہ بھی ہوا، تو آپٹکس تو بڑے اچھے رہے میں سمجھتا ہوں۔ اور میں TRT دیکھ رہا تھا جو ٹرکش ترکی کا جو انٹرنیشنل انگلش کا چینل ہے، وہ بھی اس میں بھی کوریج کافی اس وزٹ کے حوالے سے آئی، اور ہمارے وزیر خارجہ کا انٹرویو بھی تھا ان میں۔ تو اوور آل ایک اچھا وزٹ اس سینس میں کہ آپٹکس بڑے اچھے ہوئے، اور ہم نے ترکی کے لوگوں کو بھی یہ کنوے کیا کہ ہمارے دلوں میں آپ کی خاص جگہ ہے، خاص مقام ہے، اور اس وجہ سے جو پہلا دورہ ہے وزیر اعظم کا سعودی عرب کے بعد، دوسرا دورہ آپ کہہ لیجئے جو ہے وہ ترکی ہوا۔ تو ایک لحاظ سے وہ جو ایک میوچل گڈ ول ہے اس میں اضافہ ہوا، اور اس بڑا ایک لحاظ سے اچھا ہے۔ جو کمی محسوس ہوئی اس سارے دورے سے، اور کہ اس کے بعد کوئی مشترکہ اعلامیہ ایشو نہیں ہوا، اور یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے، کیونکہ اگر اس لیول کا سمٹ لیول سرکاری آفیشل دورہ ہوتا ہے جس میں آپ کو گارڈ آف آنر بھی دیا جاتا ہے اور باقی تمام آپٹکس بھی ٹھیک ہیں، تو پھر یہ مشترکہ اعلامیہ کیوں ایشو نہیں ہوا؟ یہ میرے لیے ایک اچنبھے کی بات ہے۔ اور کیونکہ ہمارے وزیر اعظم جب عمران خان وزیر اعظم تھے انہوں نے دورہ کیا تھا جنوری 2019 میں، اور اس کے بعد ایک بڑا زبردست اعلامیہ ایشو ہوا تھا جس میں بہت سے ایشوز، خاص طور پہ جموں اور کشمیر، افغانستان اور بہت سے ایشوز وہ ڈسکس، اسلاموفوبیا، وہ تمام ایشوز اس میں شامل تھے۔ اب کی بار میں تو بڑے شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ ذرا پڑھوں کہ اس اعلامیہ میں ہے کیا، لیکن ہمیں تو کوئی مشترکہ اعلامیہ نظر بھی نہیں آیا اور نہ ایشو ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ اختلافات ہوں، خاص طور پہ یوکرین کو لے کر، کیونکہ ترکی جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے اور وہ اس نے اوپنلی کنڈیم کیا ہے رشین انویژن کو۔ پاکستان نے البتہ جو ہماری جنرل اسمبلی کی ریزولوشن تھی، قرارداد، یا UN ہیومن رائٹس کونسل میں جو ریزولوشن تھی رشیا کے خلاف، اس پہ ہم نے ایبسٹین کیا ہے دونوں ریزولوشنز۔ تو ہمارا ایک تھوڑا سا نیوٹرل سا اسٹانس ہے جو کہ ترکی کا نہیں ہے، تو شاید اس کی وجہ سے، اور اگر اس کو مینشن نہ کرتے اور پھر مشترکہ اعلامیہ ایشو کرتے تو شاید وہ بھی بالکل واضح کر دیتا کہ شاید اختلافات ہیں۔ تو شاید مناسب یہی سمجھا ہو کہ اس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ جو چیز ہمیں نظر آئی، کیونکہ جو عشائیہ ہوا اور جس ٹیبل پہ پریزیڈنٹ اردوان اور پرائم منسٹر شہباز شریف بیٹھے تھے وہاں ترکی کی فرسٹ لیڈی بھی موجود تھیں، لیکن ہماری طرف سے جو ہماری فرسٹ لیڈی ہیں وہ موجود نہیں تھیں، اور ان کی جگہ ہمیں سلمان شہباز، جو شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، برخوردار ہیں، وہ وہاں موجود تھے۔ اور یہ بھی ایک تھا کہ اگر فرسٹ لیڈی وہاں تھیں تو ہماری فرسٹ لیڈی کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے تھا میرے حساب سے، اگر اس قسم کا عشائیہ تھا تو۔ لیکن بہرحال یہ وزیر اعظم کا اپنا فیصلہ، اس پہ میں کچھ زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا۔
لیکن یہ ضرور ہے کہ وہاں ان کے بیٹے کا ہونا بھی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ وہاں کیوں موجود تھے، اور چونکہ بعضوں کا خیال ہے کہ وہ تو ایبسکانڈر ہیں، تو اور پھر بہت سی باتیں ہوئی ہوں گی اس ٹیبل پہ، سرکاری باتیں بھی ہوئی ہوں گی، تو کیا ضرورت تھی ان کے وہاں موجود ہونے کی؟ تو لوگ یہ آپٹکس ہیں جو کہ مناسب نہیں ہوتے، اگر اس کو ایوائڈ کر لیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ ہو گیا۔ اصل جو معاملہ یہی ہے کہ جوائنٹ مشترکہ اعلامیہ نہیں ہوا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اب ترکی نے اور پاکستان نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ جو ہائی لیول اسٹریٹجک ہماری کونسل ہے پاکستان اور ترکی کی، اس کا اگلا اجلاس یہاں ستمبر میں ہوگا اسلام آباد میں، تو پریزیڈنٹ اردوان بھی آئیں گے اپنی کیبنٹ کے ساتھ، یا چند کیبنٹ کے خاص لوگوں کے ساتھ وہ آ کے اٹینڈ کریں گے۔ یہ ایک مشترکہ ہمارا ہائی لیول کونسل ہماری کافی عرصے سے یہ چل رہی ہے، اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے، بڑا اچھا میکنزمز ہے۔ یہاں دونوں ممالک بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں، کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو یہ اس کو مزید فعال بنانا چاہیے۔ گو کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان جو ہمارا ٹریڈ ہے کوئی زیادہ نہیں ہے، تقریباً $1 بلین کے قریب ہے، لیکن گنجائش موجود ہے۔ ترکی سے ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں، مثال کے طور پر موٹر وے جو بنی اس میں ترکی کی بھی جو ساری جو ہے ایکسپرٹیز وہ شامل تھی، ٹیکنالوجی انہوں نے ہی بنائی، پہلا جو فیز تھا موٹر وے کا، لیکن اس کے بعد ہمارے اختلافات بھی ان سے ہوئے، اور پھر ایک خاص طور پہ جو ایٹمی جو ایک انرجی کا پاور پلانٹ تھا اس پہ بھی اختلافات ہوئے، جو کہ پچھلی حکومت نے عمران خان نے ان کو ریزالو بھی کیا اور سیٹلمنٹ ہو گئی، ادروائز ہمیں ترکی کو کافی جرمانہ دینا پڑتا۔ تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ جو اس سال ہونی ہے کونسل کی میٹنگ اسلام آباد میں، شاید وہاں پہ یقینی طور پہ کچھ اعلامیہ اس میں، اور اس وقت تک شاید یوکرین کا مسئلہ بھی کسی حد تک شاید حل ہو جائے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارا جو ترکی اور پاکستان کے ریلیشن شپ ہیں، یہ اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اور ترکی سے سینٹرل ایشیا میں اگر آپ دیکھیے تو بہت سی ڈیولپمنٹ ترکی کر رہا ہے، اور پھر ECO بھی کوئی فعال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ترکی کے ساتھ ہمارا ایک کوآپریشن ہو، لیکن ECO کا چونکہ ہیڈ کوارٹرز ایران میں ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ اتنے اپرچونٹیز پھر نہیں رہتی۔ تو بہرحال ایک اچھا وزٹ ہو گیا۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم جلد از جلد جو ہیں وہ جائیں گے چین، بیکاز وہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ۔ اللہ حافظ۔